بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اسلام کی تعلیمات ساری کی ساری بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن اسلام کی بعض تعلیمات ایسی ہیں کہ جو اگر ہم اختیار نہ کریں، ان کو نہ اپنائیں، کو مد نظر نہ رکھیں تو ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے اور اس کا سارا نظام تل پٹ ہو جائے، چوپٹ ہو جائے۔ جس بنیاد پر ریاست قائم کی جاتی ہے یا قائم کی گئی تھی مدینہ منورہ کی ریاست، اس بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بنیاد تھی اسلام، اور پھر اس ریاست میں سب سے پہلا مسئلہ جو پیش آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھا، اس کے لیے مسجد تعمیر کی گئی۔ دوسرا مسئلہ جو پیش آیا وہ مسلمانوں کے درمیان ان کے تعلقات کو، ان کے باہمی امور کو ایک خاص نظم و ضبط میں لانا، یہ دوسرا مسئلہ تھا، کیونکہ ان میں وہ بھی تھے کہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے اور وہ سیٹل تھے وہاں پہ، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گئے۔ اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کی فضیلت اور عظمت قرآن حکیم میں بیان کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور پھر یہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ مسلمانوں کا کیلنڈر اسی واقعے کے ساتھ منسوب ہو گیا، وہ ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت کے نتیجے میں جو لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گئے، اور مدینہ والوں کی بھی جو معیشت تھی وہ کوئی بہت اتنی مضبوط تو نہیں تھی، بعض تھے جو زراعت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بہت آگے تھے، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خود مدینہ کے جو انصار تھے، مالی اعتبار سے تو وہ بھی بہت آگے نہیں تھے، اور مہاجرین بھی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ تو پھر وہ کیا ایسی چیز تھی جس سے ان کی اکانومی بھی مینج ہو گئی اور ان کے درمیان الفت اور محبت بھی تھی؟ یہ تھا اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ جس کو مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب مواخات کرائی گئی اس وقت 45 مہاجرین صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انصار کے ساتھ مواخات کرائی کہ کاروبار میں، ان کے گھر میں، ان کی زمینوں میں، ان کے تمام تر جو امور زندگی تھے ان میں شریک کر دیا۔ اور پھر قرآن حکیم میں بھی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں سے، جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی، انصار، یہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار اور غمخوار ہیں۔ یہ ہے اصل رشتہ، دینی رشتہ، دینی تعلق۔ اس کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اس کو اہم سمجھنا چاہیے۔ اور آج اگر دنیا میں بسنے والے مسلمان اسی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں، ایک دوسرے کا احساس کریں، اور ایک امت بن کر رہنے کا جذبہ ان میں ہو، تو یقیناً امت مسلمہ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں معاشی کساد بازاری ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے ڈراوے دنیا کو دیے جا رہے ہیں کہ دنیا معاشی اعتبار سے نہ جانے کن مسائل سے دوچار ہو۔ قحط سالیوں کا خوف، خشک سالیوں کا خوف انسانیت پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں دنیا کے پاس اگر کوئی لاہ عمل ہو سکتا ہے تو مواخات کی صورت میں کہ مل بانٹ کر کھایا جائے، ایک دوسرے کے وسائل کے اندر ایک دوسرے کو شریک کیا جائے۔ حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی مواخات کرائی گئی۔ تو مواخات جب کرائی جاتی ہے تو دونوں فریق جو ہیں وہ اپنے اپنے
مقام اور حیثیت کو پہچانتے ہیں، اور کسی پر بوجھ بننے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، چھوڑ چھاڑ کر آئے سب کچھ۔ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے، حضرت سعد سے، بھائی آپ ہمیں سرمایہ نہ دیں، آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں، بس ہمیں بازار کے گر سکھا دیں، بازار کا راستہ دکھا دیں۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قینقاع کے بازار میں گئے، تجارت شروع کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اتنی برکت ہوئی ان کے کام میں کہ انہوں نے شادی بھی کر لی اور گھر بھی بنا لیا، اور پھر ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ان کے کام، وہ بوجھ نہیں بنے دوسروں پر، اپنی خود کفالتی اور خود انحصاری کے راستے پر چلے۔ آج دنیا میں امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستان، یہی راہ عمل ہونا چاہیے، یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، آپس کے مسائل کو حل کرنے کا، معاشی مسائل کو حل کرنے کا، امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے، اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔